بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، آج میں اسلام آباد سے آ رہا تھا اپنی گاڑی پہ، تو سڑک کے ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ لکڑیاں، چھوٹے چھوٹے یہ ٹہنیاں، سوکھے ہوئے درختوں کی سوکھی ہوئی شاخیں، یہ کیوں اکٹھی کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا گیس آتی نہیں، اول تو گیس آتی نہیں، بل تو آتے ہیں، گیس آتی نہیں، اور جو آتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے، یا ہوا ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے، گیس نہیں ہوتی۔ تو سلنڈر ہماری استطاعت سے باہر ہے، سلنڈر ہم لے نہیں سکتے، تو کیا کریں پھر اگر یہ لکڑیاں اکٹھی نہ کریں تو یہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہیں۔ جب اس خاتون نے ناظرین یہ بتایا تو میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ صرف ایک خاتون ایسا نہیں کر رہی، بے شمار خواتین و حضرات، بے شمار مرد اور خواتین غریب جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ سلنڈر خرید کے اپنا کھانا وانا سلنڈر سے گیس سے پکا سکے، وہ یہی کرتے ہیں کہ لکڑیاں ادھر ادھر سے اکٹھی کرتے ہیں، سوکھی ہوئی درختوں کی شاخیں اکٹھی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنا کھانا پکانے کے لیے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اس ایک ہفتے میں چیزوں کی قیمتیں کس طرح بڑھی ہیں۔ اس ایک ہفتے میں ناظرین، پیاز جو ہے یہ فی کلو اس میں 18 روپے 31 پیسے کا اضافہ ہوا۔ ناظرین، ٹماٹر میں 10 روپے 78 پیسے کا اضافہ ہوا۔ مرغی میں 9 روپے 86 پیسے کا اضافہ ہوا فی کلو۔ یہ جو میں اضافہ بتا رہا ہوں ناظرین، یہ فی کلو، یعنی کہ 1 کلو میں جتنا جو پہلے قیمت تھی اس میں 1 کلو میں اس ہفتے میں اتنا اضافہ ہوا۔ اب میں آپ کو باقی بھی بتاتا ہوں ناظرین۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ پیاز فی کلو، پیاز میں 18 روپے 31 پیسے اضافہ ہوا۔ ٹماٹر میں فی کلو 10 روپے 78 پیسے اضافہ ہوا۔ مرغی میں فی کلو 9 روپے 86 پیسے اضافہ ہوا۔ دال ماش فی کلو 8 روپے 52 پیسے اضافہ ہوا۔ لہسن میں فی کلو 12 روپے 41 پیسے اضافہ ہوا، اور انڈے فی درجن، انڈوں میں فی درجن 7 روپے 87 پیسے اضافہ ہوا۔ ناظرین، اب اسی رفتار سے اگر ہر ہفتے اضافہ ہو تو اندازہ کریں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچتی چلی جائے گی۔ ناظرین، پیاز جو ہے وہ اس وقت، اس ہفتے جو اس کی قیمت تھی فی کلو 320 روپے فی کلو ہے۔ اس طرح سے رواں ہفتے میں، یہ جو ہفتہ گزرا ہے، رواں ہفتے میں جو چل رہا ہے، بلکہ مہنگائی کی شرح 64.44 سالانہ بنیادوں پر 64.44% پر پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے
کہ درمیان میں کچھ چیزوں میں کمی بھی ہوئی اور کچھ چیزوں میں کچھ عرصے کے لیے استحکام بھی رہا، مگر مجموعی طور پر جو مہنگائی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب لوگ جو لکڑیاں اکٹھی کر کے ادھر ادھر سے اس پر گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی شنید ہے کہ اگر لکڑی بازار سے خریدی جائے تو لکڑی کی بھی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب لوگ کدھر جائیں گے؟ پاکستان کے لوگ کدھر جائیں گے؟ ناظرین، گیس کے سلسلے میں آج کی تازہ جو خبر تھی وہ یہ ہے کہ 15 فروری کو گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ بالکل۔ تو اب گیس کی قیمتیں جب مزید بڑھ جائیں گی تو ناظرین اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ تو اپنا کھانا پکانے سے بھی رہ گئے، جب گیس کی قیمتیں بھی مزید بڑھ جائیں گی اور لکڑی کی قیمت، اب سب لوگ تو جا کر جنگلوں میں درختوں کی شاخیں توڑ توڑ کر یا ادھر ادھر سے گری ہوئی درختوں کی سوکھی شاخیں تو اکٹھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اب گیس سلنڈر نہیں جو خرید سکتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ لکڑی خرید لاتے ہیں۔ اب لکڑی بھی مہنگی ہو جائے گی تو وہ کدھر جائے؟ تو ناظرین، یہ ہم حکومت سے یہ اس بات کی درخواست کریں گے کہ حکومت کنٹرول کرے، حکومت کنٹرول کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 2 ہندوستان کے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کے زمانے میں ایک روپیہ تو بہت بڑی بات ہے، اس زمانے کے مطابق ایک پیسہ، ایک پائی جو ہوتی تھی، پائی سب سے چھوٹا یونٹ تھا کرنسی کا، ایک پائی کوئی اس سے آگے نہیں بڑھا سکتا تھا کسی چیز کی قیمت جو بادشاہ نے مقرر کر دی۔ وہ تھے، ایک تھا علاء الدین خلجی اور دوسرا شیر شاہ سوری۔ ان 2 بادشاہوں کے زمانے میں، مطلب یہ ایک ریکارڈ ہے تاریخ کا کہ ان 2 بادشاہوں کے زمانے میں جو انہوں نے چیزوں کی قیمت طے کر دی، مقرر کر دی، اس سے کبھی نہیں بڑھی۔ مگر یہ تو ان 2 بادشاہوں کا اس لیے ذکر ہے کہ انہوں نے خصوصی طور پر اس پر توجہ دی، مگر اس طرح کی مہنگائی کبھی بھی نہیں تھی جو ان دنوں ہو گئی ہے۔ جب سے ہم اس وقت سے اگر تاریخ کو دیکھیں، جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو اس وقت سے لے کر نواز شریف کے زمانے تک اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جو اس کے بعد سے اب تک ہو گئی۔ تو حکومت، کیا ہم یہ استفسار کر سکتے ہیں کہ آخر حکومت کیوں کنٹرول نہیں کر سکتی، کیوں کنٹرول نہیں کر پاتی؟ کیا یہ جو کاروباری لوگ ہیں یا جو قیمتیں کون طے کرتا ہے، کیا یہ طے کرتی؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ کچھ قیمت ہوتی ہے، دوسری پہ کچھ، تیسری پہ کچھ۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی چیزوں کی قیمتیں بتائی ہیں، یہ تو وہ ہے جو حکومت کا سروے ہے۔ اب اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بے شک، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ قیمت مقرر کر دیتا ہے۔ اور اگر احتجاج کریں، پوچھیں کہ بھائی یہ اتنی قیمت تو نہیں تھی، اتنی کیسے تم نے کر دی؟ تو کہتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ کو نہیں پتا مہنگائی ہو گئی ہے۔
یہ ایک جواز ہے ہر ایک کے پاس چیز کی قیمت اپنی مرضی سے طے کرنے کا. تو ناظرین، ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ہم اس وقت ویلا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کریں کہ اگر حکومت کوئی اقدام کرتی ہے مگر اس کا عملاً کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو اس سلسلے میں جو ضروری کچھ کرنا چاہیے وہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کی زندگیاں کچھ آسانی میں آ جائے، اس لوگوں کی زندگیاں اتنی مشکل میں نہ رہیں. تو ناظرین، اچھا حضرت صاحب، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. یہ جو گیس کے بل اس دفعہ آئے ہیں، ہاں ان میں جو ہوش ربا اضافہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. ہمارا بل، ہمارا اپنا بل، جی مطلب ہمارا جو کنیکشن ہے گیس کا، وہ 4 گھروں کا مشترکہ ہے. جی. تو 7-8 ہزار سے زیادہ نہیں آتا. 4 کبھی گھر بہت آ گیا تو 10,000 ہو گیا، سارے گھروں کا ملا کے. ساروں گھروں کا ملا کے. جی یعنی کہ ایک گھر میں 1,500-2,000 ایک گھر کو پڑتا تھا. جی تو مجھے یاد ہے کئی دفعہ ہم نے 1,200-1,500 بھی ایک گھر کا دیا. جی. اس دفعہ 45,000 آیا. اوئے ہوئے. اب اس کی وجہ کیا کوئی ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی. اتنا اضافہ کتنے؟ اتنا اضافہ کس 4 طرح؟ گنا تقریباً. کیا ہو گیا جی. کہ اتنا اضافہ؟ ایسا کیا ہو گیا کہ 4 گنا اضافہ کر 4 دیا؟ گنا اضافہ، یعنی کہ 45,000 روپیہ بل. اسی طرح جب ہمارا اتنا آیا تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا تو سب نے یہی کہا جی ہمارا بھی اتنا ہی، ہمارا بھی بہت زیادہ آیا ہے. جتنا ہمارا آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آیا ہے. جی جی. تو ظاہر ہے آپ نے یہ سوال کیا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھی زیادہ آیا. جی ایسا ہی ہے. تو اگر تو حکومت کے متعلقہ جو مقتدر لوگ ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہے تو وہ اس کی وضاحت کسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. اگر ان کے علم میں نہیں ہے جی تو ہم ان کے علم میں لا رہے ہیں کہ جی. یہ اس طرح سے مطلب لوگوں کی استطاعت سے بہت زیادہ بل آ رہے ہیں، اس دفعہ آئے ہیں. اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو جس طرح بجلی کے بلوں کے سلسلے میں لوگوں نے خودکشیاں کر لی تھی، ایسا نہ ہو کہ گیس کے سلسلے میں یہی لوگ اسی حالت کو پہنچ جائے. بے شک. تو حکومت کے متعلقہ جو ادارے ہیں، افراد ہیں، مقتدر حلقے ہیں، ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اس سلسلے میں وہ ضروری اقدام کریں، ضروری نوٹس لیں اس بات کا، اور جو ضروری اقدام کیا جانا چاہیے وہ کریں. بہت شکریہ ناظرین. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کے لیے شکریہ. اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیے، ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیے، اور اگر ہماری باتیں آپ کو صحیح لگیں تو ان کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.